عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے سیشن میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں اللہ کی طرف سے، اور اپنی رعایا کے بارے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ضروری نہیں کہ ایک پرائم منسٹر، صدر اور باقی وزیروں، مشیروں کے، باقی عہدیداروں کے جو ہیں اپنی رعایا کے اوپر فرائض ہیں۔ ہر مرد کو اللہ جل شانہ نے حاکم بنایا ہے، اور ہمارے ہر گھر کے جو سربراہ ہے اس کے اوپر اپنی رعایا کے فرائض ہیں اور ان کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور ہم نے کیسے ادا کرنے کہ اللہ جل شانہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور طریقوں کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے۔ دیکھیں، آج کل اس مادی دور کے اندر جو اہم اشد ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے دنیا کو جو مقصد سمجھا ہے دنیا کے آنے کا، وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، آسائش والی چیزیں لینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو مجھے عطا کیے ہیں، آپ کو عطا کیے ہیں، اور وہ صرف اور صرف دنیا کی المتاع ہے۔ المتاع الغرور جو ہے، اس کے پیچھے ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اپنی انرجی کو ہم نے اس کے میں ضائع کر دی ہے۔ لیکن دیکھیں، آخر انسان کی کتنی زندگی ہے؟ ایوریج لائف آپ کی 56-60 سال ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس دور میں اگر اپنے 56-60 سال گزارنے کے بعد آپ جاتے ہیں دنیا سے اندر، اور ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ سب سے بڑی جو اہم ہمارے سے پوچھ گچھ ہوگی وہ ہماری اولاد کے بارے میں، بہن بیٹیوں بچیوں کے حقوق سے پوچھا جائے گا، اپنی بیوی کے حقوق کی پوچھا جائے گا، اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج میں نے اور آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ کم از کم جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، ہر انسان نے جانا ہے، تو کم از کم اپنے لیے صدقہ جاریہ کو پیچھے چھوڑ کے جائیں۔ اور سب سے بڑا صدقہ جو جاری ہے وہ آپ کی نیک اور صالح اولاد ہے۔ اپنے اولاد کی پرورش اس انداز میں کریں، اس طریقے سے کریں کہ یقین جانیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ آج ہم بہت ہی بدقسمتی اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اولاد کی جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے دنیا داری کی تعلیم بہت شک و عام ہے، اس کی ہم کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں، تمام قسم کی مراحت ضروریات ان کی اچھے سے اچھے انداز میں پورا کرتے ہیں، خواہ ہمیں قرض بھی لینا پڑ جائے اور اپنے آپ کو مشکل سے بھی ڈالنا پڑ جائے۔ لیکن کیا ہے کہ جو اثر ان کی تربیت ہے وہ ضروری بات ہے، اس میں ہم بہت زیادہ کمی کوتاہی کر رہے ہیں، جس کی ہر محاذ کے اوپر، ہر لیول کے اوپر، ہر سٹیج کے اوپر بہت اشد ضرورت ہے، ایک بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک۔ اور دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد ان کو اپنا گھر پر عطا کیا، یعنی ان کی شادی کر دی، تو وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسا ہوگا میرے ساتھ قیامت کے روز۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو یا 2 بیٹی ہوں تو وہ بھی؟ انہوں نے کہا کہ بالکل۔ تو دیکھیں، اولاد کی جو پرورش ہے عزیز ساتھیوں، وہ خواہ یہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ان کا کھانا پینا، ان کو آسائش دینا ہے۔ اصل چیز آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ آج کی جو میری بیٹی ہے، آج کی جو میری بہن ہے، وہ کل کو ایک خاندان کی ماں ہے، ایک خاندان کی وہ سربراہ ہے، اس سے ایک خاندان تیار ہونا ہے۔ ایسے جو میرا آج ایک بیٹا ہے، معصوم ہے، کل کو اس نے ایک خاندان کا سربراہ بننا ہے۔ اور والدہ کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را سب کوشش کریں کہ اگر ہماری پہلی درسگاہ ہے، ایک بچی اور بچے کی درسگاہ ہے، اس کی ماں ہے، وہ آج میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، کل کو ماں اس نے بننا ہے، تو خدا را اس کی تعلیم دیں، اس کو اچھی تربیت دیں، اور یہ اس کو باور کرائیں کہ بیٹا دیکھو، یہ میرا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ لیکن اصل یہ چیز یہ ہے کہ وہ ہم نے انسانیت کی اچھی تربیت کرنی ہے، جو ہماری قوم کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہماری ریاست کے اندر ایک پورے جو ہے ہیومینٹی کو ہے، اس کو اس نے اصلاح کرنی ہے، اس کی اس نے قدر کرنی ہے۔ تو دیکھیں، یہ بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جو بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم سستی کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آج کل کے اس دور میں بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے موبائل دیے ہوئے ہیں،
اور موبائل کے اوپر یہ ہم کبھی نہیں چیک کیا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو دیا ہے کیا یہ موبائل سے کیا سیکھ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو کوئی اس کی کوئی پازیٹیو چیز اس کے اندر آ رہی ہے، کوئی دین کی باتیں موبائل سے وہ لے رہے ہیں، نیگیٹو چیزیں وہ ہو سکتا ہے 99% وہ نیگیٹو چیزیں لے رہا ہے اور شاید میں بھی کوئی 1% وہ پازیٹیو چیز اس کے اندر آ رہی ہے اس سے. اور پھر اگر آپ نے دینا بھی انٹرٹین کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ رکھیں. اس کا طریقہ کیا رکھیں کہ آپ اس کو بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو خود چیزیں دکھائیں، وہ کریں. جب اگر یوز بھی کرتا ہے تو 5 10 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایک لمیٹڈ چیز رکھیں نا، وہ رکھیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز اس کے بعد بس بیٹا آپ کا یہ ٹائم ختم ہو گیا. اور اپنی نگرانی میں خدا را یہ صرف آپ کی اولاد نہیں ہے، یہ پورا ایک معاشرہ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی یہ گزار دی، پوری زندگی میں یہ گزارا کہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اپنے ہر ایک امتی کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے رہے اور فکر مند رہے. لیکن آج بدقسمتی سے ہم اس چیز سے غافل ہو گئے. دیکھیں ہماری اولاد نے ہمیں قیامت کے روز جا کر آخر ہم نے بھی جواب دینا ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ کوئی اچھی اور نیک خصائل والے اچھے عادات والے اگر آپ پرورش کر کے بچوں کو چھوڑ گئے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ اعمال کرتے رہیں گے اچھی کام تو انشاءاللہ آپ کے اعمال نامے میں اس کی بہتری آئے گی، اس کا آپ کو حصول ضرور ہوگا، آپ کو حصہ ملے گا. لیکن خدا نہ خواستہ ہماری اولاد میں سے کسی کوئی غلط راستے پہ چل گیا بچہ، یا کسی نے معاشرے کو نقصان دیا، خدا نہ خواستہ معاشرے کے لیے وہ وبال بن گیا، اس کے لیے پریشانی کے معاملہ بنا دیے، تو ضروری بات ہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، تو اس میں آپ اور میں اس کی برابر کے جواب دار ہیں. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم وہ فرماتے تھے اصحاب کرام سے کہ جس وقت دیکھیں ہم تمام زمینی آسمانی بلیات اور شرور سے پناہ مانگتے ہیں، تمام سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دعا کریں کہ یا الہ میری شر سے اپنی مخلوق سے محفوظ رکھنا، میری آل اولاد کی شر سے اپنی مخلوق کو محفوظ رکھنا، اور میں اپنے بچوں کو یہ تربیت دوں کہ بیٹا دیکھو آپ نے کسی کے لیے پریشانی کا موجب نہیں بننا ہے، آپ نے کسی کو نقصان نہیں دینا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. اس کے اندر ہمدردی پیدا کریں بچوں کے اندر، اس کو ہمدردی کا احساس دلائیں، انسانیت ہونے کا احساس دلائیں اس کو، اور بار بار یہ چیزیں. لیکن آج کل ہم نے اصلاح کرنے کی بجائے ان کو انڈیپینڈنٹ یا موبائل کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، یا اپنے جس سکول میں جاتے ہیں بس ٹھیک ہے جی سکول میں ماسٹر پڑھا رہے ہیں، اور سکول سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم نے ٹیوشن اکیڈمی میں بھیج دیا. اپنی ذمہ داری سے ہم بری ذمہ، ہم نے جو اپنی ذمہ داری بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم نے جو اپنا اس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو بس اچھا کپڑا پہنانا ہے اور کھلانا ہے. باقی ساری کی ساری ذمہ داریاں جو ہم نے ڈال دی ہیں وہ ہم نے استادوں کے اوپر ڈال دی ہیں، سکولوں کے اوپر ڈال دی ہیں، اکیڈمی والے کے اوپر ڈال دی ہیں، اور موبائل کے اوپر ڈال دی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ موبائل سے یہ میرا بچہ سیکھے گا تو یہ جو ہے نا وہ پرورش پائے گا اور اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے جی فلاں چیز. او بھائی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ ہمارے سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے استاد کا اپنا مقام ہے، اکیڈمی والوں کا اپنا مقام ہے، خطیب کا اپنا مقام ہے، لیکن بھائی ذمہ داری ہماری ہے ایز اے والد کی، ایز اے بڑا بھائی ہونے کی. اگر ہم اس چیز سے آنکھیں بند کریں گے تو معاشرے میں تباہی اور بربادی کا جواب دہ ہم سب خود ہیں. گلی کوچوں میں دیکھیں، گلی محلوں میں دیکھیں تو ہم نے اپنے آپ کے بچوں کو جب دیکھتے ہیں، اور جب میرے اپنے بچے کی دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے سامنے وہ نہ کرے، لیکن خدا را بچوں کی تربیت پہ آپ خود توجہ دیں. اور یہ بہت ہی کڑوا سچ ہے، اور ہو سکتا ہے میری باتیں کئی دوستوں آپ کو یہ اچھی نہ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں جو دین ہے وہ 30% آپ کی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اور جب 70% ہے وہ آپ کے باقی معاشرت کے اصول ہیں، آپ کے کیسے رہنا ہے، کیسے آپ کے اخلاق ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہیں، باقی ریاست کے ساتھ کے کیا آپ کے فرائض ہیں، رعایا کے ساتھ کیسے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیکشن میں بات کریں گے اس پہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ ہمارا جو اصل مقصد ہے پلیٹ فارم ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اصلاح کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
اور اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔